بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ گمسم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں ناکامی، صبر میں برکت، جھوٹ میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے۔ پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ جو دکھ تجھے خدا کے قریب کر دے وہ دکھ زحمت نہیں ہے بلکہ ایک عظیم نعمت ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ پڑھ کر نماز بھی خالق تیرا مقروض ہوں، میں جسم تو پڑھتا ہے خیالوں میں قضا ہوتی ہے۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلے کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ اعمال کے لیے جزا ہے اور پھر بھی وہ اپنے عمل کو نہیں سنوارتا ہے۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ اپنے بندے کے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، تمہارا رب اسے تم تک لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری موت سے پہلے میرا رب مجھے سے راضی ہو جائے، آمین۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہیں۔ لوگوں میں اطمینان پیدا کرو اور نفرت مت پھیلاؤ۔ مشکل وقت دنیا کا ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ زندگی اتنی لمبی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو خوش کرتے پھریں اور ہر ایک کی جی حضوری کرتے پھریں۔ آپ 99 اچھے کام کر لو، صرف ایک غلط کر لو، لوگ وہ 99 اچھے کام بھول جائیں گے اور ساری زندگی اسی ایک غلطی سے آپ کا غلطی
سے آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جب مقصد حیات اللہ کریم کو راضی کرنا ہے تو اس سے راضی کریے، ناشکرے اور بے قدر لوگوں پر وقت برباد نہ کریں۔ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے، دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی، فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں، اس لیے اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں کو اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا تو کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال تو کوئی ضرورتوں سے پریشان، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی کونٹی پر لٹکی خواہشوں کی گٹھیڑی سے۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہے۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا، بے شک